السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو وتر کی نماز میں غلطیاں کرتی ہیں اور شرم کے مارے پوچھنا بھی نہیں چاہتی ہیں۔ تو آج میں کمپلیٹ وتر کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نیت کیسے کریں گے، وتر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وتر کی نماز میں دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے، کمپلیٹ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے اور اس کلپ کو ان بہنوں تک بھی پہنچا دیجئے جن کی وتر کی نماز درست نہیں ہے یا جو اب تک غلطی کر کے غلط پڑھ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وتر کی نماز میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اوکے، 3 رکعت یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی سلام پھیری جائے گی۔ اب بات آتی ہے وتر کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیں وتر کی نماز یہ واجب ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو جب بھی وہ عشاء کی نماز کی قضا کرے گا تو ساتھ میں وتر کی بھی قضا کرے گا، ان کے لیے ضروری ہے قضا کرنا۔ اب بات آتی ہے کہ نیت کیسے کریں، تو غور سے سنو میری بہنوں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہنا ہے آپ کو بس کہ میں نیت کرتی ہوں 3 رکعت واجب وتر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو آپ کو باندھ لینا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جب ہاتھوں کو باندھیں تو اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے کے پاس کیا کہتے ہیں یوں کر کے آپ باندھ لیں، جیسے دوسری نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں۔ جب ہاتھ باندھ لیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم، ٹھیک۔ بہت ساری عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ثنا سے پہلے یعنی سبحانک اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، تو غور سے سن لو میری بہنوں، ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ڈائریکٹ ثنا پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت چاہے جو بھی یاد ہو اسے پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی سورت ہمیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی قرآن شریف کی جو سورت بھی یاد ہو اسے پڑھیں۔ اب بات آتی ہے کیا سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائیں گے تو سورت کے ملانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اس کو بھی سن لیجئے۔ جب سورت ملانے لگیں تو اگر چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، تسبیح مکمل کریں گے، پھر رکوع سے کھڑی ہو کے سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں جائیں، اس کے بعد پھر کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی جو بھی سورت یاد ہو اسے آپ پڑھ لیں، رکوع سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں اور التحیات مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں پھر صرف بسم اللہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی سورت یاد ہو اس سورت کو ملا لیں۔ اب دھیان سے سنیے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ جو الحمد شریف کہلاتی ہے، قرآن شریف کی پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے کے بعد اور کسی سورت کو اس کے بعد ملانے کے بعد رکوع نہیں کرنا ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے دوپٹے کے اندر ہی اور دوبارہ سینے پر ہاتھ کو باندھ لینی ہے۔ پھر دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر کسی بہن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اسے یاد کرنا ہے، اور اگر کسی کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہاں پر یہ بھی سنیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ دعائے قنوت جب تک یاد نہ ہو تب تک ربنا آتینا وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائے قنوت ضرور یاد کر لو میری بہنوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دعائے قنوت اچھی طرح یاد بھی کرائی ہے، بلکہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ جہاں مسٹیک کرتی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بہت ساری جگہ محنت کرنے کے بعد بھی جو مسٹیک کر لیتی ہیں نماز میں، تو ان سے گزارش ہے کہ اب میں نے جو آپ کو دعائے قنوت یاد کرایا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے ایک مرتبہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا جہاں مسٹیک آپ کرتی ہیں، اور اس کو میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ درست کرائی ہے، لنک بلکہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی،
اس لنک کو کلک کر کے دعا قنوت یاد کر لیں۔ تو جب دعا قنوت کمپلیٹ ہو جائے تو رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھر لیں۔ اس کے بعد جو بھی دعائیں مانگنی ہے آپ مانگیں۔ یہ وتر کی نماز کا طریقہ اب کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس کو خود بھی سیکھیں، دوسری عورتوں کو بھی سکھائیے جن کو وتر کی نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ پھر اس میں دعائے قنوت کس طرح پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ضرور سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے والوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔